آپ جانتے ہوں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت تمام کے تمام عرب بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ عرب کے اکثر گھرانے بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں موحد کامل بتایا ہے، اور انہی کی نسل میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، ان کی باقاعدہ پوجا کی، پرستش کرنے لگے، ان کی مورتیاں بنائی، انہی کی عبادت کرنے لگے، ان سے دعائیں مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں کیونکہ فرشتے اللہ کے لاڈلے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ اللہ کے نزدیک ان کی سفارش کریں گے، ان کی دعائیں پہنچائیں گے کیونکہ یہ اللہ سے زیادہ قریب ہے۔ ان تمام گڑے ہوئے غلط عقیدوں کی وجہ سے تمام عرب جو ہے اس مرض کا شکار ہو گئے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ عرب والے جانتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، مگر ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ مورتیاں جو دیویاں ہیں یہ بھی نعوذ باللہ اللہ کے قریب ہے اور ہمارا کام بنا سکتی ہے۔ اللہ جو ہے وہ کبھی شرک کو معاف نہ کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے، اور شرک یہی ہے کہ حقیقی رب اللہ کے ساتھ کسی اور کا وسیلہ لگانا، اس کے ذریعے اپنے تمام کاموں کو اس کی طرف منسوخ کرنا، انہی تمام چیزوں کو شرک کہا جاتا ہے۔ ان دیویوں کے نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لات، منات، عزا۔ عرب میں ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ دراصل یہ جادوگر بہنیں تھیں۔ فتح مکہ کے بعد ان کی مورتیوں کو تباہ کر دیا گیا، توڑ دیا گیا اور ان کی عبادت کو بند کروایا گیا۔ ان کے واقعے میں بھی ایک عبرت ہے، کیونکہ عرب کے لوگ مشرک تھے، کافر نہیں تھے، یہ اللہ کو تو مانتے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، مگر یہ ان بتوں کو پوجتے بھی تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے، ہماری دعائیں اللہ تک پہنچائیں گے، اور وسیلہ ان بتوں کا لگاتے تھے وہ اللہ کے ساتھ، اور کہتے تھے کہ ہم اگر ان کو خوش رکھیں گے تو اللہ ہم کو خوش رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے الگ الگ قبیلوں کے۔ ان کے سب سے بڑے بت کا نام ہبل تھا، اسے وہ اللہ کی صورت سمجھ کر پوجتے تھے۔ لات، منات اور عزا عرب میں 3 سردار جادوگرنیاں تھی جن کی لوگوں نے بت بنا کر پوجا شروع کر دی تھی۔ مکہ اور طائف شہر کے نزدیک نخلا وادی ہے، اس جگہ پر 3 بڑے درختوں کے نیچے عزا کا مندر تھا، اور قریش کے لوگ آس پاس کے یہاں پر اکٹھا ہوتے تھے، اس دیوی کی عبادت کرتے تھے، اپنے جانوروں کی قربانی پیش کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظر و نیاز اسی پر کرتے تھے، کیونکہ عزا کو لات اور منات کے مقابلے میں زیادہ عزت و احترام حاصل تھی۔ ان تینوں دیویوں کے بت جگہ جگہ عرب میں رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی ان کے بت رکھے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ طواف کے وقت بھی ان کا نام لیا کرتے تھے۔ یہ عورت کیونکہ جادوگرنی تھی اس لیے وہ شیطانی جنات کی مدد سے ان بتوں کے اندر سے آوازیں نکالتی تھی، جیسے ان بد عقیدہ لوگوں کی دعاؤں کو سن رہی ہو اور ان کا جواب دے رہی ہو۔ اس وجہ سے بھی لوگوں کا عقیدہ اس پر زیادہ ہو گیا تھا، جو سوائے نظر کے دھوکے کے علاوہ کچھ اور نہ تھا۔ لوگ اسے ہبل کی بیوی بھی کہا کرتے تھے۔ لات جو دیوی تھی اس کی عبادت خاص طور پر طائف کے بنو ثقیف کے قبیلے کے لوگ کیا کرتے تھے، اور اس کا مندر بھی طائف میں موجود تھا۔ اس دیوی کو امن، خوشحال موسم اور انتقام کی دیوی مانتے تھے، اور سفر شروع کرنے سے پہلے اس سے فریادیں کر کے نکلتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اس مندر کو تباہ کرنے کا حکم دیا اور مورتیوں کو توڑ دینے کا حکم دیا، اور منات دیوی کو قسمت، دولت، وقت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا۔ مدینہ کے اوس اور خزرج اور اسی طرح کے کئی قبیلے کے لوگ اس کی پوجا کرتے، اور احتراماً جب بت کو بناتے تو منات کو درمیان میں رکھتے، کیونکہ ان کے مطابق وہ تینوں میں سب سے بڑی تھی۔ فتح مکہ کے بعد 20 سواروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے اندر وادی قدیم کے اندر بھیجا، جہاں منات کا سب سے بڑا مندر تھا۔ یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو سیاہ لباس میں ایک عورت وہاں موجود تھی جو کہ برہنہ تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ روتی پیٹتی ہوئی ان کے سامنے آئی اور اپنا سینہ پیٹنے لگی تاکہ مسلمان ڈر کے وہاں سے بھاگ جائیں، مگر سعد ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو قتل کر دیا اور اس مندر کو توڑ دیا، اور عزا کو طاقت، محبت، جذبات اور حسن کی دیوی مانتے تھے۔ قریش کے لوگ جب کسی جنگ میں جاتے
تو اس کو پکارتے، یہاں تک کہ جنگ بدر میں بھی مسلمان اللہ کو پکار رہے تھے اور یہ مشرکین عرب ہبل اور عزا کو پکار رہے تھے۔ اس دیوی کا نشان 3 درخت تھا، مطلب 3 درخت ایک ساتھ مل کر اس کا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ درخت وادی نخلا میں تھا اور یہ زندہ عورت تھی جس کے قبضے میں شیطانی جنات تھا جو ان مورتیوں میں گھس کر آوازیں نکالا کرتا تھا۔ اس طرح لوگوں کو یہ تینوں گمراہ کیا کرتی تھی۔ عرب کے بڑے بڑے قبیلے اس گمراہی کا شکار تھے۔ اس کا ایک بت کعبے میں بھی تھا جہاں لوگ آتے، زیارت کرتے اور جانوروں کی قربانی دیتے اور ہدیے پیش کرتے۔ فتح مکہ کے بعد ان تمام کے تمام مندروں کو مسمار کرنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور 25 رمضان 8 ہجری کو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 گھوڑ سواروں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ کیا اور اس مندر کو توڑ دینے کا حکم دیا۔ تو انہوں نے اس مندر کو توڑ دیا، نیست نابود کر دیا اور واپس آ کر جب تمام حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا اس دوران کوئی خاص واقعہ پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس جاؤ، ابھی تم نے اس مندر کو پوری طرح نہیں توڑا ہے۔ پھر واپس خالد ابن ولید گئے اور آخر کار بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد وادی نخلا میں یہ 3 درخت والا مندر مل گیا اور اسی دوران ایک عورت چیختی چلاتی سامنے آ گئی جو کہ برہنہ تھی اور اس کے بھی بال بکھرے ہوئے تھے۔ یہ خود عزا تھی۔ مندر کے پجاری نے شور مچایا اور عزا سے کہا کہ تم خالد ابن ولید پہ حملہ کر دو اور ختم کر دو اسے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے اور تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مگر خالد بن ولید نے دونوں کو تلوار سے ختم کر دیا اور پھر واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام حالات بیان کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عزا تھی جو جہنم رسید ہوئی۔ یہ ہے لات منات عزا کا تاریخی پس منظر کہ وہ کیا تھی، کس طرح عرب کے لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور کس طرح ان کا وجود عرب سے ختم ہوا۔ مگر اب جو فتنہ عرب کی سرزمین پر رونما ہوا ہے ان دیویوں کو لے کر، اس کے بارے میں ہم ہماری اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور بات کریں گے، اس لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔